اردن کے شاہ عبداللہ دوئم آج پاکستان پہنچیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق 2 روزہ دورے کا مقصد 2 طرفہ تعلقات کو وسعت دینا ہے۔ اسٹریٹجک اور جامع شراکت داری کو مزید تقویت ملے گی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں شیڈیول۔ پاک اردن تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال ہوگا۔ شاہ عبداللہ دوئم کو اعلیٰ ترین سول ایوارڈ دینے کی خصوصی تقریب ہوگی۔ دہشت گردی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ افغانستان سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ وزیر داخلہ کا افغانہ کیڈٹ کالج کا دورہ۔ محسن نقوی نے کہا جو تباہی ہوئی اس کو پہلے سے بہتر بنانا ہے تاکہ جب بچے واپس آئیں تو وہ دیکھیں کیڈٹ کالج پہلے سے بہتر بنا ہوا ہے۔ آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کی جرأت اور پر وقت کارروائی کو خراج تحسین پیش کیا۔ محسن نقوی کو فتنہ الخوارج کے دہشت گرد حملے، کلیئرنس آپریشن اور طلبہ کے بر وقت انخلاء کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ وزیر داخلہ نے طلبہ، ان کے والدین، اساتذہ اور عمائدین علاقہ سے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر IGFC خیبر پختونخوا اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ دہشت گردوں کے خاتمے تک افغانستان سے تجارت بند رہے گی۔ افغان طالبان کی حکومت آنے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کا ہفتہ وار بریفنگ میں کہنا تھا، افغان طالبان پاکستان مخالف تنظیموں کی معاونت فراہم کر رہے ہیں۔ طالبان نے پاکستان میں پشتون نیشنلزم کو ہوا دینے کی کوشش کی۔ افغانستان سے زیادہ پشتون آبادی پاکستان میں مقیم ہے۔ افغانستان میں دہشت گردی کو جائز قرار دینے کے فتوے دیے گئے۔ توقع ہے افغان طالبان دہشت گردی پر قابو پا لیں گے، مگر طالبان کے دعوے اور وعدے صرف زبانی کلامی حد تک محدود رہے۔ Aminuddin Khan, as Chief Justice of Federal Constitutional Court of Pakistan, that as Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties I will discharge my duties and perform my functions honestly, to to the best of my ability and faithfully. the best of my ability and faithfully. ملک میں وفاقی آئینی عدالت کا قیام۔ جسٹس امین الدین خان نے پہلے چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیا۔ ایوان صدر میں آصف علی زرداری نے حلف لیا۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر، پاک بحریہ اور فضائیہ کے سربراہان شریک ہوئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ سمیت اٹارنی جنرل کی بھی شرکت۔ آئینی معاملات سے متعلق تمام مقدمات آئینی عدالت ہی دیکھے گی۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف جسٹس آئینی عدالت امین الدین خان کے درمیان ججز کی نامزدگی پر مشاورت۔ وفاقی آئینی عدالت کے ججز کا صدارتی آرڈر جاری۔ ذرائع کے مطابق آئینی عدالت چیف جسٹس سمیت 13 ججز پر مشتمل ہوگی۔ عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ کے ٹاپ فلور پر ہوگی۔ چیف جسٹس امین الدین خان نے آئینی عدالت کے 3 ججز جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس عامر فاروق، جسٹس علی باقر نجفی سے حلف لیا۔ جسٹس روزی خان، جسٹس کے آغا، جسٹس ارشد حسین شاہ بھی آئینی عدالت کے جج ہوں گے۔ جسٹس مسرت ہلالی کا ہیلتھ ایشوز پر آئینی عدالت کا جج بننے سے انکار۔ سپریم کورٹ رولز 2025 میں ترامیم کی منظوری دے دی گئی۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں فل کورٹ اجلاس کے اعلامیے کے مطابق سپریم کورٹ رولز 1980 کا جامع جائزہ مکمل، نئی ترامیم منظور کی گئی۔ منیر پراچا کو سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کا درجہ دینے کی منظوری۔ جسٹس شاہد وحید، جسٹس عرفان سعادت، جسٹس نعیم افغان، جسٹس عقیل عباسی کی کمیٹی نے مسودہ تیار کیا۔ سپریم کورٹ اجلاس میں 19 میں سے 17 جج شریک ہوئے۔ صدر مملکت نے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کے استعفے منظور کر لیے۔ وزیر دفاع کی دونوں ججز پر کڑی تنقید۔ خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کچھ مخصوص لوگ آئین کی بے توقیری کرتے رہے۔ آدھی رات کو اسمبلی کو تحلیل کیا گیا۔ 27ویں آئینی ترمیم سے نظام کی حیت درست ہوئی۔ اطہر من اللہ پرویز مشرف کی صوبائی کابینہ میں شامل تھے۔ پارلیمنٹ کے اختیار پر انکروچمنٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ جج آج شعر و شاعری کر رہے ہیں۔ نواز شریف کی نااہلی اور سزاؤں کے لیے علیحدہ بینچ بنائے گئے۔ کینگرو کورٹس بنا کر صدر نون لیگ کو نشانہ بنایا جاتا رہا۔ جب نواز شریف نشانے پر تھے تو یہ جج اس وقت عدلیہ کا حصہ تھے۔ اپوزیشن کو نشانہ بناتے ہوئے کہا یہ آئین کے وفادار ہیں یا ایک شخص کے، انہیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ دہشت گردوں کو تحفظ دینے کے لیے بھی کورٹس بنا کے میاں نواز شریف کو وکٹمائز کیا جا رہا تھا۔ اس وقت کسی کی غیرت نہ جاگی۔ یہ جج جو تھے، یہ کل والے جج تھے، اس وقت بھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہ شاعری بھی کرتے ہیں، اب وہ جو ہے سیاسی بیانات بھی دے رہے ہیں۔ 52 بل جو ہے آدھی رات کو پاس کیے گئے اور اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا۔ اس وقت ان کی غیرت اور حمیت کہاں تھی؟ وہ کہیں چرنے گئی ہوئی تھی۔ یہی لوگ جو ہے دہشت گردوں کے تحفظ دینے والے۔ آرمی ایکٹ ترمیمی
بل سینٹ سے کثرت رائے سے منظور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاکستان آرمی ایکٹ 1952 میں مزید ترامیم کا بل ایوان میں پیش کیا۔ سینیٹر ہمایوں محمد اور کامران مرتضیٰ نے مخالفت کی۔ پاک فضائیہ ترمیمی بل کی منظوری دے دی گئی۔ پاکستان نیوی آرڈیننس 1961 میں مزید ترمیم کا بل، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی بھی منظوری دے دی گئی۔ سینٹ کا اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے تاجکستان کے وزیر دفاع کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق پاکستان اور تاجکستان کے درمیان دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ تربیت، انسداد دہشت گردی اور علاقائی سلامتی میں تعاون مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ تاجک وزیر دفاع نے پاک فوج کے علاقائی امن و استحکام کے کردار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مشترکہ کوششوں سے خطے میں امن و خوشحالی کے عزم کا اعادہ۔ چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا کی دورہ سعودی عرب پر سعودی ہم منصب جنرل فیاض بن حمید الرویلی سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق پاک سعودی باہمی دلچسپی کے دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک سعودی افواج کا دفاعی معاہدے کے تحت اشتراک کار بڑھانے پر غور۔ خطے میں امن، استحکام اور خود انحصاری کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع۔ پیپلز پارٹی نے راجہ فیصل راٹھور کو نیا وزیر اعظم نامزد کر دیا۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا، ہمارے نمبر پورے، آزاد کشمیر میں ہم حکومت بنائیں گے۔ راجہ فیصل راٹھور تجربہ کار ہیں، بہترین انداز میں حکومت چلائیں گے۔ صدر مسلم کانفرنس سردار عتیق احمد نے کہا، پاکستان کشمیریوں کی غیر متزلزل حمایت کرتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر کو پاکستان کی شہرت قرار دیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے لانگ مارچ کے لیے سرکاری گاڑیوں کے استعمال پر پابندی لگا دی۔ سیاسی ریلیوں میں ریسکیو مشینری اور فائر بریگیڈ کا استعمال کھلی بددیانتی قرار۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ سرکاری وسائل کا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال عوامی اعتماد سے غداری ہے۔ عوامی مسائل کسی ایک جماعت کی جاگیر نہیں۔ سرکاری گاڑیاں اور مشینری عوامی خدمت کے لیے ہیں، سیاسی شو کے لیے نہیں۔ سیاسی سرگرمیوں میں سرکاری اہلکاروں کی تعیناتی بدعنوانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے مترادف ہے۔ سرکاری وسائل کے سیاسی استعمال سے حکمرانی کی غیر جانبداری مجروح ہوتی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا کی جانب سے عدالتی فیصلے کا خیر مقدم۔ سنو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے فیصل کریم کنڈی نے کہا، خیبر پختونخوا حکومت نے ایک شخص کے لیے لانگ مارچ کیے، دھرنے دیے، سرکاری وسائل کو اپنی سیاست میں جھونکا جو کسی صورت ریاست کے مفاد میں نہیں۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی خان کا کہنا تھا، KP حکومت 2014 کے اسلام آباد دھرنے سے سرکاری وسائل وفاق کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ ریسکیو، ایمبولینس، ٹرین، آنسو گیس کی شیلنگ، سرکاری ملازمین کے ساتھ وفاق پر چڑھائی کی گئی۔ 10 سال بعد ہی صحیح عدالت نے بہترین فیصلہ کیا۔ اسلام آباد کچہری حملے کے حوالے سے بڑی پیش رفت، سہولت کار گرفتار، ملوث پورا سیل پکڑا جا چکا۔ ترجمان وفاقی حکومت کے مطابق فتنہ الخوارج کے دہشت گرد سیل کے 4 ارکان گرفتار۔ افغانستان سے فتنہ الخوارج کے کمانڈر سید الرحمان عرف داد اللہ نے اسلام آباد میں خودکش حملے کرنے کی ہدایت دی۔ خودکش حملہ آور کے ہینڈلر ساجد اللہ عرف شینا کا اعتراف۔ خودکش حملہ آور عثمان عرف قاری کا تعلق شمواری قبیلے سے افغانستان کے علاقے اچین نگرہار کا رہائشی تھا۔ ساجد اللہ عرف شینا نے خودکش بمبار کو اسلام آباد کے نواحی علاقے میں ٹھہرایا۔ آپریشنل کمانڈر اپنے 3 دہشت گرد ساتھیوں کے سمیت گرفتار۔ باجوڑ کے گاؤں گدار میں سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی میں 22 خوارج ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ جون 2025 کے اختتام تک پاکستان کا سرکاری قرض 850 کھرب روپے تک پہنچ گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے، مالی سال 2025 کے دوران سرکاری قرضے میں 9.3 ٹریلین روپے کا اضافہ ہوا، جو یومیہ 25.4 ارب روپے کا اضافہ بنتا ہے۔ مالی سال میں سودی اخراجات میں 880 ارب روپے سے زائد کی بچت کی گئی۔ مجموعی سرکاری قرضہ بمقابلہ GDP 70.8% رہا۔ گزشتہ سال 67.8% رہا۔ قرض کی ادائیگیوں کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے مالیاتی استحکام اور قرض کے انتظام کے متعدد اقدامات کیے گئے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں کل سے رد و بدل کا امکان۔ ذرائع کے مطابق ڈیزل 9 روپے 60 پیسے مہنگا۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 2 روپے کی کمی متوقع۔ ملک میں ڈیزل کی دستیابی میں کمی۔ پیٹرول پمپ ڈیلرز ایسوسی ایشن نے آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کو خط لکھ دیا۔ خط کے مطابق آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے ڈیزل کی فراہمی میں کمی کر دی۔ اوگرا نے فوری اقدامات نہ کیے تو ڈیزل سپلائی میں بحران آ سکتا ہے۔